اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب الرقاق، حدیث نمبر 6438، اردو ترجمہ۔ ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبد الرحمن بن سلیمان بن غسیل نے بیان کیا، ان سے عباس بن سہل بن سعد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو مکہ مکرمہ میں ممبر پر یہ کہتے سنا۔ انہوں نے اپنے خطبے میں کہا کہ اے لوگو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اگر انسان کو ایک وادی سونا بھر کے دے دیا جائے تو وہ دوسری کا خواہش مند رہے گا، اگر دوسری دے دی جائے تو تیسری کا خواہش مند رہے گا، اور انسان کا پیٹ مٹی کے سوا اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی، اور اللہ پاک اس کی توبہ قبول کرتا ہے جو توبہ کرے۔ حدیث نمبر 6439، اردو ترجمہ۔ ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، ان سے صالح نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے کہ مجھے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے خبر دی، اور ان سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان کے پاس سونے کی ایک وادی ہو تو وہ چاہے گا کہ وہ دو ہو جائیں، اور اس کا منہ قبر کی مٹی کے سوا اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی، اور اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے جو توبہ کرے۔ حدیث نمبر 6440، اردو ترجمہ۔ اور ہم سے ابو الولید نے بیان کیا، ان سے حماد بن سلمہ نے بیان کیا، ان سے ثابت نے، اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے، اور ان سے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہ ہم اسے قرآن ہی میں سے سمجھتے تھے یہاں تک کہ آیت الہاکم التکاثر نازل ہوئی۔ حدیث نمبر 6441، اردو ترجمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ دنیا کا مال بظاہر سرسبز و خوشگوار نظر آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا کہ انسانوں کو خواہشات کی تڑپ، عورتوں، بال بچوں، ڈھیروں سونے چاندی، نشان لگے ہوئے گھوڑوں اور چوپایوں، کھیتوں میں محبوب بنا دی گئی ہے، یہ چند روزہ زندگی کا سرمایہ ہے۔ حضرت عمر تعالیٰ نے کہا کہ اے اللہ، ہم تو سوائے اس کے کچھ طاقت ہی نہیں رکھتے کہ جس چیز سے تو نے ہمیں زینت بخشی ہے، اس پر ہم طبعی طور پر خوش ہیں۔ اے اللہ، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ اس مال کو تو حق جگہ پر خرچ کروائیو۔ ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عینیہ نے بیان کیا، کہا میں نے زہری سے سنا، وہ کہتے تھے کہ مجھے عروہ اور سعید بن مسیب نے خبر دی، انہیں حکیم بن حزام نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا فرمایا، میں نے پھر مانگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عطا فرمایا، پھر میں نے مانگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عطا فرمایا، پھر فرمایا کہ یہ مال، اور بعض اوقات سفیان نے یوں بیان کیا کہ حکیم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، اے حکیم، یہ مال سرسبز اور خوشگوار نظر آتا ہے، پس جو شخص اسے نیک نیتی سے لے اس میں برکت ہوتی ہے، اور جو لالچ کے ساتھ لیتا ہے تو اس کے مال میں برکت نہیں ہوتی، بلکہ وہ شخص جیسا ہو جاتا ہے جو کھاتا جاتا ہے لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اور اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے۔ حدیث نمبر 6442، اردو ترجمہ۔ آدمی جو مال اللہ کی راہ میں دے دے وہی اس کا اصلی مال ہے۔ مجھ سے عمرو بن حفص نے بیان کیا، کہا مجھ سے میرے والد نے بیان کیا، کہا ہم سے اعمش نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے ابراہیم تیمی نے بیان کیا، ان سے حارث بن سوید نے کہ عبداللہ بن مسعود تعالیٰ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کون ہے جسے اپنا مال زیادہ اپنے وارث کا مال پیارا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جسے مال زیادہ پیارا نہ ہو۔ آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کا مال وہ ہے جو اس نے موت سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کیا،
اور اس کے وارث کا مال وہ ہے جو وہ چھوڑ کر مرا۔ حدیث نمبر 6443 اردو ترجمہ۔ جو لوگ دنیا میں زیادہ مالدار ہیں وہی آخرت میں زیادہ نادار ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں فرمایا، جو شخص دنیا کی زندگی اور زینت کا طالب ہے تو ہم اس کے تمام اعمال کا بدلہ اسی دنیا میں اس کو بھرپور دے دیتے ہیں اور اس میں ان کے لیے کسی طرح کی کمی نہیں کی جاتی۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں دوزخ کے سوا اور کچھ نہیں ہے، اور جو کچھ انہوں نے اس دنیا کی زندگی میں کیا وہ آخرت کے حق میں بیکار ثابت ہوا، اور جو کچھ اپنے خیال میں وہ کرتے ہیں سب بیکار محض ہے۔ ہم سے قریبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے جریر بن عبد الحمید نے بیان کیا، ان سے عبدالعزیز بن رفیع نے، ان سے زید بن وہب نے، اور ان سے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک روز میں باہر نکلا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا چل رہے تھے اور آپ کے ساتھ کوئی بھی نہ تھا۔ ابو ذر تنہا کہتے ہیں کہ اس سے میں سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پسند نہیں فرمائیں گے کہ آپ کے ساتھ اس وقت کوئی رہے، اس لیے میں چاند کے سائے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ اس کے بعد آپ مڑے تو مجھے دیکھا اور دریافت فرمایا، کون ہے؟ میں نے عرض کیا، ابو ذر، اللہ مجھے آپ پر قربان کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر یہاں آؤ۔ بیان کیا کہ پھر میں تھوڑی دیر تک آپ کے ساتھ چلتا رہا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ دنیا میں زیادہ مال و دولت جمع کیے ہوئے ہیں قیامت کے دن وہی خسارے میں ہوں گے، سوائے ان کے جنہیں اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور انہوں نے اسے دائیں بائیں آگے پیچھے خرچ کیا ہو اور اسے بھلے کاموں میں لگایا ہو۔ ابو ذر تنہا نے بیان کیا کہ پھر تھوڑی دیر تک میں آپ کے ساتھ چلتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں بیٹھ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک ہموار زمین پر بٹھا دیا جس کے چاروں طرف پتھر تھے، اور فرمایا کہ یہاں اس وقت تک بیٹھے رہو جب تک میں تمہارے پاس لوٹ کے آؤں۔ پھر آپ پتھریلی زمین کی طرف چلے گئے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ آپ وہاں رہے اور دیر تک وہیں رہے۔ پھر میں نے آپ سے سنا، آپ یہ کہتے ہوئے تشریف لا رہے تھے، چاہے چوری کی ہو چاہے زنا کیا ہو۔ ابو ذر کہتے ہیں کہ جب آن صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مجھ سے صبر نہیں ہو سکا اور میں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، اللہ آپ پر مجھے قربان کرے، اس پتھریلی زمین کے کنارے آپ کس سے باتیں کر رہے تھے؟ میں نے تو کسی دوسرے کو آپ سے بات کرتے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ پتھریلی زمین ہرا کے کنارے وہ مجھ سے ملے اور کہا، اپنی امت کو خوشخبری سنا دو کہ جو بھی اس حال میں مرے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراتا ہو تو وہ جنت میں جائے گا۔ میں نے عرض کیا، اے جبرائیل، خواہ اس نے چوری کی ہو اور زنا کیا ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ میں نے پھر عرض کیا، خواہ اس نے چوری کی ہو، زنا کیا ہو؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں، خواہ اس نے شراب ہی پی ہو۔ نظر نے بیان کیا کہ ہمیں شعبہ نے خبر دی، کہا اور ہم سے حبیب بن ابی ثابت، اعمش اور عبدالعزیز بن رفیع نے بیان کیا، ان سے زید بن وہب نے اسی طرح بیان کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ابو صالح نے جو اسی باب میں ابو درداء سے روایت کی ہے وہ منقطع ہے۔ ابو صالح نے ابو درداء سے نہیں سنا اور صحیح نہیں ہے۔ ہم نے یہ بیان کر دیا تاکہ اس حدیث کا حال معلوم ہو جائے، اور صحیح ابو ذر کی حدیث ہے جو اوپر مذکور ہوئی۔ کسی نے امام بخاری سے پوچھا، عطا بن یسار نے بھی تو یہ حدیث ابو درداء سے روایت کی ہے؟ انہوں نے کہا وہ بھی منقطع ہے اور صحیح نہیں ہے۔ آخر صحیح وہی ابو ذر کی حدیث نکلی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ابو درداء کی حدیث کو چھوڑ دو، وہ سند لینے کے لائق نہیں ہے کیونکہ وہ منقطع ہے۔ امام بخاری نے کہا کہ ابو ذر کی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مرتے وقت آدمی لا الہ الا اللہ کہے اور توحید پر خاتمہ ہو تو وہ ایک نہ ایک دن ضرور جنت میں جائے گا۔
گو کتنا ہی گنہگار ہو۔ بعض نسخوں میں یہ ہے ھذا اذا تاب وقال لا الہ الا اللہ عند الموت، یعنی ابو ذر کی حدیث اس شخص کے بارے میں ہے جو گناہ سے توبہ کرے اور مرتے وقت لا الہ الا اللہ کہے۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الرقاق کی حدیث نمبر 6438 سے 6443 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔